دوسرے شاعر جگر مراد آبادی کی ایک غزل کی تشریح کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جگر کے بارے میں چند باتیں عرض کرتے ہیں۔ جگر بڑے شاعر تھے، ایک بہت بڑے شاعر تھے، استاد و شعراء تھے، اور اسے شراب کی عادت پڑ گئی تھی۔ کھلے عام شراب پیتے تھے، مشہور شرابی تھے، لیکن کلام بہت اچھا کرتے تھے، بہت اچھی شاعری کرتے تھے اور ذہین تھے۔ اس زمانے میں اجمیر شریف میں ایک کل ہند نعتیہ مشاعرے کا پروگرام بنا۔ پورے ملک سے شعراء کو بلائے، جگر کو بھی نعت پڑھنے کی دعوت دی گئی۔ جگر چونکہ ایک غزل گو شاعر تھے اور اس کی طبیعت غزل کی طرف مائل تھی، نعت سے اسے کوئی لگاؤ نہیں تھا، لیکن اس نے مشاعرے میں شامل ہونے کی حامی بنی۔ جب مشاعرے کا دن قریب آیا تو انہوں نے نعت لکھنا شروع کیا۔ روز بیٹھتے تھے، غزل نعت لکھنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن لکھتے لکھتے نعت سے غزل بن جاتی۔ اسے کاٹتے تھے اور لکھتے تھے، کاٹتے تھے اور لکھتے تھے، کئی دن گزر گئے، یعنی اس کی طبیعت اس طرف مائل نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن ایک مصرع لکھا اور پورا نعت لکھ ڈالا۔ 3 دن پہلے اجمیر شریف پہنچ گئے۔ وہاں لوگوں نے جب سنا کہ جگر کو بھی بلایا ہے تو لوگوں نے بہت واویلا مچایا کہ وہ اس نعتیہ مشاعرے میں وہ شامل نہیں ہو گے، وہ تو بڑا شرابی ہے، وہ بڑا گناہگار آدمی، وہ کیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ سکتے ہیں، ہم اسے نعت پڑھنے نہیں دیں گے۔ لیکن مشاعرے کے جو منتظمین تھے انہوں نے اسے بتایا کہ آپ 3 دن پہلے آ جائیں، 3 دن پہلے آ جائیں۔ تو یہ 3 دن پہلے آ گئے تھے اور ادھر اجمیر شریف میں پڑے رہے۔ نعت کا جو مصرع لکھا وہ مصرع تھا، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ۔ مشاعرے کے دن جب ان کو اسٹیج پر بلایا گیا اور کہا گیا کہ رئیس المتغزلین جگر مراد آبادی تشریف لا رہے ہیں، لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ نہیں، ہم اسے نعت پڑھنے نہیں دیں گے، یہ تو بڑا شرابی آدمی ہے، یہ کیسے نعت پڑھ سکتا ہے۔ پھر آخرکار جگر صاحب نے ایک بات کہی لوگوں کو چپ کرانے کے لیے کہ آپ کو مجھ سے مخالفت ہے یا یہ میں جو نعت کہنے جا رہا ہوں اس سے مخالفت ہے۔ لوگ خاموش ہو گئے، اور جب جگر صاحب نے مصرع پڑھا کہ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، تو لوگ خاموش ہو گئے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، سن لیتے ہیں کہ آخر یہ کیا پڑھتا ہے۔ اور اس طرح شعر کو مکمل کیا، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ لوگ خاموش ہو گئے، پورا نعت پڑھی، لوگ بالکل خاموش رہے۔ تو اس طرح انہوں نے غزل گوئی
سے نادگوئی شروع کی، اور ایک دفعہ کسی سے ملنے گئے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. شاید شراب نوش تھے، تو ایک بڑے بزرگ آدمی کے پاس جانے کا ارادہ کیا. ان سے اجازت مانگی کہ میں بھائی شراب اپنے ساتھ لے کر آؤں گا، کیونکہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا. انہوں نے اجازت دے دی. جب وہاں گئے اور اس بزرگ کو دیکھا تو اس کے دیکھنے کا جگر پر یہ اثر ہوا کہ اس دل سے شراب بھی چھوڑی اور داڑھی بھی رکھ لی، جس سے اس کا چہرہ کافی نورانی ہو گیا. پھر لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے. اس کے بارے میں خود ایک شعر میں بتایا کہ جب لوگ اسے ملنے کے لیے آتے تھے تو یہ شعر پڑھی کہ چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا، چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے. اور ایک دن کسی نے پوچھا کہ آپ تو شرابی تھے، یہ تبدیلی کیسے آئی؟ تو یہ شعر پڑھی. شاعر لوگ تو شعروں میں بات کرتے ہیں، تو یہ شعر پڑھی: میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. خیر، یہ جگر مراد آبادی کی کچھ تعریف تھی یا تعارف تھا. اب اس کا غزل پڑھتے ہیں. اس کا غزل ہے: کسی صورت نمود سوزے پنہانی نہیں جاتی، بجھا جاتا ہے دل چہرے کی تابانی نہیں جاتی. اس پہلے شعر میں جگر کہتا ہے کہ میرے دل کے اندر جو درد اور جلن ہے میں اسے چھپانا چاہتا ہوں، میں اسے چھپانا چاہتا ہوں، اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتا، لیکن کسی طور بھی وہ مجھ سے چھپایا نہیں جاتا. اس کا اظہار کسی نہ کسی طرح ہو ہی جاتا ہے. اور دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ بجھا جاتا ہے دل چہرے کی تابانی نہیں جاتی. میرا دل تو اداس ہے، میرا دل ڈوبا جا رہا ہے، میرا دل اداس ہے، لیکن میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے چہرے پر اداسی نہیں لے. لیکن انسان نے ابھی تک اپنے آپ کو نہیں پہچانا. باقی تو اس کی رسائی ستاروں تک پہنچ گئی ہے، ستاروں پر کمند ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ کی حقیقت کو ابھی تک نہیں پہچان سکا. انسان کی سوچ بہت دور تک جا سکتی ہے، لیکن اپنی حقیقت سے ابھی تک باخبر ہے. اور تیسرا شعر ہے: صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی. اس شعر میں واعظوں سے کہتے ہیں کہ اگر اے واعظ، اگر آپ کی باتوں میں، اگر آپ کے بیان میں صداقت ہو اور سچائی ہو تو یہ خود بخود لوگوں کے دلوں پر اثر کرے گی، لوگ اسے تسلیم کریں گے. اگر آپ کی بات میں سچائی اور حقیقت ہو اور صداقت ہو تو یہ خود بخود لوگوں کے دلوں میں اتر جائے گی. صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں واعظ، یہ لوگوں کے دل سینوں سے خود بخود آپ کی طرف مائل ہو جائیں گے. حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی. حقیقت خود اپنے آپ کو تسلیم کروا لیتی ہے، اس کو منوانے کی ضرورت نہیں ہوتی. زور سے یا کسی اور طاقت کے ذریعے اسے منوانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ حقیقت اور سچائی خود کو، اپنے آپ کو خود تسلیم کر لیتی ہے. اور چوتھے شعر میں
کہتے ہیں جسے رونق تیرے قدموں نے دے کر چھین لی رونق، وہ لاکھ آباد ہو اس گھر کی ویرانی نہیں جاتی۔ اس شعر میں جگر کہتا ہے کہ جس جگہ کو، جس مکان کو، جس گھر کو محبوب کے قدم رونق دیتی ہے، یعنی محبوب کے قدم وہاں پہنچ جاتے ہیں، محبوب وہاں پہنچ جاتا ہے جس مکان میں، اس کی وجہ سے روشنی آ جاتی ہے، رونق آ جاتی ہے، خوبصورت آ جاتی ہے جس مکان میں، تو اور پھر محبوب اس مکان سے واپس چلا جاتا ہے تو پھر اس مکان کو ہزار لاکھ بار آباد کرنے کی کوشش کریں، وہ آباد نہیں ہو سکتی۔ یعنی محبوب کے آنے سے وہاں جو رونق آتی ہے وہ رونق پھر نہیں آ سکتی جب وہ واپس چلا جاتا ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو، بہت سارا سب کچھ موجود ہو، لیکن محبوب نہ ہو تو پھر وہ رونق، وہی رونق جو محبوب کے آنے سے اس مکان کو، اس گھر کو، اس جگہ کو میسر ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ رونق ختم ہو جاتی ہے۔ پھر لاکھ کوشش کرے کوئی اس مکان میں رونق لانے کی، وہاں رونق نہیں آئے گی، روشنی نہیں آئے گی۔ اور پانچواں شعر ہے، نہیں معلوم کس عالم میں حسن یار دیکھا تھا، کوئی عالم ہو لیکن دل کی حیرانی نہیں جاتی۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے یار کے حسن کو کیسی حالت میں دیکھا تھا، پتہ نہیں وہ کیسا حالت تھا، یار کے حسن کو جب میں نے دیکھا تھا، اب جو بھی حالت ہو میرے دل کی حیرانی برقرار رہتی ہے، میں حیران رہتا ہوں۔ یعنی محبوب کے پہلی ملاقات کا، اس کی حالت کا وہ نقشہ دل پر اور ذہن پر ایسا رقم ہو گیا ہے، ایسا درج ہو گیا ہے کہ اب جو بھی حالت ہو میں حیران ہوں کہ یہ محبوب، اس کی یہ خوبصورتی یہ کیسی ہے، میں حیران رہتا ہوں۔ یعنی جو بھی حالت ہو میں حیران رہتا ہوں، پتہ نہیں میں نے محبوب کے حسن کو کیسی حالت میں دیکھا تھا کہ اب وہ نقشہ میرے دل پر نقش ہو گیا ہے اور ہر حالت میں مجھے وہی نظر آتے ہیں۔ اور چھٹے شعر میں کہتے ہیں، محبت میں ایک ایسا وقت بھی دل پر گزرتا ہے کہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں طغیانی نہیں جاتی۔ کہتے ہیں کہ محبت میں دل پر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے، ایک ایسا موقع، ایک ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ اگرچہ آنکھوں سے آنسو تو بہنے رک جاتے ہیں، آنسو تو رک جاتے ہیں، لیکن دل کے اندر جو طغیانی اور طوفان برپا ہوتا ہے وہ جاری رہتا ہے۔ محبت میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ دل کا وہ طوفان وہ برقرار رہتا ہے، اگرچہ آنکھوں سے آنسو بہنا رک جاتے ہیں۔ محبت میں ایک ایسا وقت بھی دل پر گزرتا ہے کہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں، طغیانی نہیں جاتی۔ یعنی وہ طغیانی، وہ سیلاب، طوفان وہ دل میں برقرار رہتی ہے، اگرچہ آنکھوں سے آنسو بہنا رک جاتا ہے۔ اور اس آخری شعر میں جگر کہتا ہے، جگر وہ بھی زسرتا پا محبت ہی محبت ہیں، مگر ان کی محبت صاف پہچانی نہیں جاتی۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ اے جگر، یہ اس غزل کا مقطع ہے، مقطع آخری شعر ہے۔ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر شاعر جگر کہتا ہے کہ اے جگر، میرا محبوب جو ہے وہ بھی سر سے لے کر پاؤں تک محبت ہی محبت ہے، وہ بھی سر سے لے کر پاؤں تک میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ لیکن دوسرے مصرے میں کہتے ہیں، مگر ان کی محبت صاف پہچانی نہیں جاتی۔
یعنی اس کی محبت جو ہے وہ چپکے سے میرے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ صحیح پہچانا نہیں جاتا۔ اور عاشق لوگ جو ہوتے ہیں یا اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میں تو عاشق ہوں، میں تو کھل کر محبت کا اظہار کرتا ہوں، اور میرا محبوب جو ہے وہ چھپ کر میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جگر وہ بھی سر تاپا محبت ہی محبت ہے، مگر ان کی محبت صاف پہچانی نہیں جاتی۔ میرا محبوب جو ہے وہ بھی سر سے پاؤں تک میرے ساتھ محبت میں مبتلا ہے، وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، مگر اس کی محبت کو صاف پہچانا نہیں جاتا۔ وہ چپ کے میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اور میں تو کلم کلا کھل کر محبت کا اظہار کرتا ہوں۔